بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعین. اچھا جی، ایک رحمۃ اللہ الواسع کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پر پہنچے حکمت شرعیہ کا موضوع کیا ہے؟ حکمت دین کا. ہر فن کا موضوع تعریف سے اخذ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی ڈیفینیشن سے. جیسے علم نحو کی یہ سنٹیکس کی تعریف یہ ہے: علم باصول یعرف بها افعال اواخر الکلم الثلاث. وہ علم ہے جس کے ان اصولوں کا علم ہے جن سے جانا جاتا ہے عربی زبان کے تینوں قسم کے کلمات، یعنی اسم، فعل اور حرف کے جو اواخر ہیں ان کے آخری ہیں، یعنی آخری حرف ہے، اس کے احوال جو تبدیل ہوتے ہیں جملے میں اس لفظ کی مقام کی وجہ سے. تو من حیث الاعراب والبناء، تو احوال جانے جاتے ہیں، کئی لحاظ سے جانے جا سکتے ہیں، لیکن جو علم نحو میں اس کا یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اور معرب ہے تو اس کا اعراب کیسے، اور کیفیت ترکیب بعد ہے مع بعد، یعنی جملے میں اس کا استعمال کیسے ہوگا. تو یہ تعریف ہے. تو اس تعریف سے جو ہے موضوع نکلا. موضوع ہے کیا ہے؟ نحو کا کلمہ اور کلام، اور کلمے کا مقام کلام کے اندر، اور اس کے نتیجے میں اعراب اور بنا پر کیا احوال مرتب ہوتے ہیں، یہ موضوع ہے اس کا. تو بس حکمت شرعیہ کا موضوع احکام شرعیہ اور اعمال اسلامیہ ہیں. انہی دونوں چیزوں کے احوال سے اس فن میں بحث کی جاتی. شرعی احوال، احکام اور اعمال. تو اسلامی شریعت اس کا موضوع ہے بنیادی طور پہ. اور موضوع اسلامی شریعت جو ہے مختلف فنون کا ہے، لیکن اس کا موضوع ہے اس لحاظ سے کہ اس کی حکمتیں معلوم کی جائیں. شریعت کی حکمتیں کیا ہیں، شریعت کے احکام کے پیچھے جو ہے مقاصد کیا ہیں، راز کیا ہیں، اسرار کیا ہیں، اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں دنیاوی اور اخروی. اور وہ بعض فوائد جو ہیں ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور رسول پاک بتاتے ہیں، دوسرے جو ہے ان کے کلام میں اشارات ہوتے ہیں اس کے، جس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے. تیسرا جو ہے جو علماء ہیں ان کے استنباطات. چوتھا جو ہے جو علماء اولیاء ہیں ان کے تجربات. تو ان سب کی یہ سب جو ہے ذرائع ہیں. بالفاظ دیگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فن حکمت شرعیہ کا موضوع شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پورا دین ہے، اسلام، جو ہمارے پاس قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کی شکل میں موجود ہے. وہی اس فن کا موضوع ہے، اور اس کے حوال سے اس فن میں بحث کی جاتی ہے. تو یہ موضوع ہو گیا. غرض و غایت کیا ہے اس کی؟ اس کا غرض و غایہ یہ ہے کہ تمام علوم شرعیہ اور فنون دینیوں کی غرض و غایت ایک ہے، یعنی سعادت دارین حاصل کرنا. دنیا کی سعادت نیک نامی ہے، اور آخرت کی سعادت حصول جنت اور رضا خداوندی ہے. دنیا کی بھی سعادت یہی ہے کہ اللہ کے احکامات پر آدمی بصیرت کے ساتھ عمل کرے، اور اس کی خصوصی غرض و غایت ہے دین کی میں بصیرت حاصل کرنا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، تو وہ بھی ایک بصیرت کا مقام ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے آپ یہ معلوم کریں کہ جناب روزے کا مقصد جو ہے تقوی ہے. اور تقوی کیا ہے اور تقوی کا مقصد کیا ہے، یہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو اور بصیرت آپ کو حاصل ہوگی. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ خواہشات کو جو ہے، خواہشات، انسانی خواہشات وہ انسانی ضرورت ہیں، لیکن انسانی خواہشات جو ہے انسان پر غالب بھی آ سکتی ہیں اور اس کو شیطان کا بندہ بھی بنا سکتی ہیں. تو ان خواہشات کو پر قابو پانا، ان کو مسخر کرنا، تاکہ خواہشات آپ کتابیں ہوں، آپ خواہشات کتابیں نہیں ہوں، یہ روزے کا ایک مقصد ہے مثلا. اور اس کے ذریعے جو ہے
تقوی حاصل ہوتا ہے، وہ تقوی جو ساری زندگی کی بنیاد ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چل گیا تو روزے کی جو اسرار ہے، روزے کا جو روزے کی حکمت میں آپ کو ایسی بصیرت حاصل ہو گئی کہ اب اس پہ عمل کریں گے تو اس عمل کی نوعیت کچھ اور ہوگی، اور اس عمل سے آپ فوائد بھی اس سے زیادہ حاصل کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ فن حکمت شریعہ کے 3 فائدے ابھی جو ایک بتا دیا میں نے آپ کو۔ ایک آگے شاہ صاحب نے فن حکمت شریعہ کے 3 اہم فوائد بیان فرمائے۔ یہ فن کاری کو دین شریعت میں بصیرت بناتا ہے، جیسے اب روزے کی مثال ہم نے دی۔ جس طرح فن عروض کا ماہر شعراء کے کلام، علم منطق کا ماہر حکماء کے دلائل و براہین کو، اور علم نحو کا ماہر فصحاء عرب کے کلام کو، اور اصول فقہ کا ماہر جزیات فقہیہ کو بصیرت کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، یعنی دلیل کی بنیاد پر، اس طرح حکمت شریعہ کا ماہر پورے دین کو علی وجہ البصیرت سمجھ سکتا ہے، یعنی دلائل کی بنیاد پہ، اور دیکھ سکتا ہے کہ اللہ نے جو یہ احکام دیے ہیں کوئی ہمیں پابند کرنے کے لیے نہیں دیے ہیں، بلکہ ہمارے دنیاوی اور اخروی فائدے کے لیے ہی دیے ہیں۔ اور اصل، اور یہ مطلب اس میں اہم چیز یہ ہے کہ اصل فائدہ کیا ہے؟ اصل فائدہ یہ ہے کہ اب آپ دنیا میں اس طرح عمل کریں کہ آپ کی آخرت سنورے، یہ اصل فائدہ ہے، کیونکہ آخرت جو ہے وہ ابدی مقام ہے۔ علم اسرار الدین سے واقف شخص علمی لغزشوں سے، اندھا دھند کے آسارائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ وہ رات میں سوختہ چننے والے کی طرح نہیں ہوتا کہ بھلے برے کی تمیز نہ کر سکے۔ وہ نالے کے پانی میں موتیوں کی تلاش میں غوطہ لگانے والوں کی طرح بھی نہیں ہوتا کہ کوڑا کرکٹ کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے اور ساری محنت رائے کہاں جائے۔ نالے میں موتی کہاں رکھے؟ وہ تو رتو ندی اونٹنی کی طرح ٹامک ٹوئیاں بھی نہیں مارتا، نہ وہ اندھی اونٹنی کی پیٹھ پر سواری کرنے والے کی طرح ہوتا ہے، نہ وہ اس کمپاؤنڈر کی طرح ہوتا ہے جس نے ڈاکٹر کو دیکھا کہ کس کو سیب کھانے کا مشورہ دے رہا ہے، بس اس نے ایسے ہی دوسرے کو مریض کو اندرائن کھانے کا مشورہ دیا، کیونکہ سیب اور اندرائن ہم شکل ہوتے ہیں، بلکہ وہ دین کے بارے میں جو بھی بات کہتا ہے پوری بصیرت سے کہتا ہے۔ بصیرت آپ کو کیسے حاصل ہوتی ہے؟ مقاصد کے معلوم، مقاصد حکمت کے معلوم کرنے سے، دلیل کے معلوم کرنے سے، اور پھر مقاصد میں بھی فرق ہوتا ہے کہ مطلب اس کا فوری مقصد کیا ہے اور دور رس مقصد کیا ہے وغیرہ وغیرہ، اور مقاصد میں درجات کیا ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا ہو گیا۔ تیسرا، حکمت شریعت جانے والا دین و شریعت کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ جب شریعت کی حکمتیں اور علتیں بیان، مومن کا یقین بالا یقین ہو جاتا ہے، جس کو مخبر صادق نے بتایا کہ زہر جا ستا ہے، اس نے یہ بات مان لی۔ پھر فن طب کے مطالعے سے معلوم ہوا کہ زہر بے گرمی اور خشکی غائب درجے کی ہے، جو انسان کے مزاج کے بالکل منافی ہے، چنانچہ اس شخص کا مخبر صادق کی بات پر یقین اور پختہ ہو گیا۔ تو آپ نے کسی کو سچا سمجھا تو اس نے کہا زہر جو ہے وہ جان لے لیتا ہے۔ پھر آپ نے طب پڑھی، آپ نے بات تو پہلے ہی مان لی، اب طب پڑھی تو طب نے آپ کو بتایا، یعنی میڈیسن پڑھی، طب نے بتایا زہر کیوں جو ہے قاتل ہے۔ تو اس کی جب آپ کو وجوہات معلوم ہوئی طب پڑھنے سے، تو اس مخبر صادق کی بات پر یقین اور بڑھ گیا۔ اب بصیرت کی بنیاد، پہلے بھی بصیرت تھی، لیکن وہ بصیرت یہ تھی کہ وہ سچا آدمی ہے، اور اب اس کی سچائی پر 4 چاند چڑھ گئے، یعنی اس کو سچائی، صرف محض سچائی کی بنیاد پہ آپ نہیں مان رہے، بلکہ آپ کو وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ کیوں اس نے کہا کہ یہ قاتل ہے زہر۔ تو اسی لحاظ سے دین میں بھی ہم نے مان لیا کہ اللہ اور رسول نے جو کہا ان کی بنیاد پہ مان لیا کہ یہ ہماری بھلائی کے لیے، تو یہ بھی ایمان کا ایک درجہ ہے۔ لیکن جب آپ نے اس کی اسرار اس کے پیچھے جانے کہ اللہ نے کیوں شراب حرام کی، اور کیوں حلال چیزیں حلال کی اور حرام چیزیں حرام کی، اور کچھ مباح ہیں کچھ مکروہ ہیں، اس کے درجات کے وجود کیا ہیں، تو اس کی جب دلائل آپ کو آئے، اور جتنے
گہرے دلائل آپ کو ہے تو آپ کا یقین بھی اس لحاظ سے بڑھتا ہے، اسی کو بصیرت کہتے ہیں۔ خرچ مذکورہ فوائد کی وجہ سے یہ علم اس قدر اس بات کا حقدار ہے کہ جس میں بھی اس فن کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہو وہ اپنی زندگی کی قیمتی اوقات اس علم کو صرف کرے اور فرائض و واجبات اور سنن مؤکدہ کو ادا کرنے کے بعد اس علم کی تحصیل کو سعادت سمجھے اور اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ بنائے اور نفل عبادات پر اس علم کو ترجیح دے۔ تو یہ جو ہے 3 چیزیں حضرت نے بیان کی ہیں، وہ آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، تو اس کو اگلی بار پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔